Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss an interesting topic in tort, that is discharge of tort. تو یہاں پر ٹو ٹرمز استعمال ہوئے ہیں. دا فرسٹ ون از ڈسچارج اینڈ دا سیکنڈ ون از ٹارٹ. ٹارٹ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, لیکن ڈسچارج مین برطرف کرنا, خارج کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بندہ ٹارٹ کمٹ کرے دوسرے بندے کے خلاف, تو وہ دوسرا بندہ رانگ ڈور یعنی ٹارٹ کمٹ کرنے والے کے خلاف عدالت میں جا کے سو کرنے کا حق رکھتا ہے. تو جب یہ حق اس کا ڈسچارج ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسچارج آف ٹارٹ, یعنی ریمیڈی مانگنے کا جو حق ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم ڈسچارج آف ٹارٹ کہتے ہیں. اس کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ when a remedy cease to exist. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو ریمیڈی مانگتے ہیں عدالت میں جا کے اس کا حق ختم ہو جائے تو اس کو ہم ڈسچارج آف ٹارٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر 7 میتھڈز ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹارٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے. وہ 7 میتھڈز یہ ہیں. That is, the first one is death of either party. Death of either party. جنرل رول تو یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں, ان میں سے یہ ڈیپینڈنٹ مر جاتا ہے تو پلینٹف کا جو حق ہے کہ ڈیپینڈنٹ پلینٹف کو کمپنسیٹ کرے گا, وہ حق سیز ہو جاتا ہے, وہ رائٹ سیز ہو جاتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈسچارج آف ٹارٹ. یہ تو جنرل رول تھا. اب ایکسیپشن کی طرف آتے. ایکسیپشنز یہاں پر 2 رائٹس ہوتے ہیں, رائٹ ٹو پراپرٹی. تو یہاں پر ہمارا کام صرف رائٹ ٹو پرسن سے ہے, یعنی اگر ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کا رائٹ ٹو پراپرٹی وائلیٹ کیا ہوگا تو ڈیفینڈنٹ کے مر جانے کے بعد پلینٹف کا یہ حق ڈسچارج نہیں ہوگا کہ وہ ڈیفینڈنٹ سے ریمیڈی مانگے. لیکن اگر ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کا رائٹ ٹو پرسن وائلیٹ کیا ہوگا تو ڈیفینڈنٹ کے مر جانے کے بعد ڈیفینڈنٹ پر لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ پلینٹف کو کمپنسیٹ کرے. تو اس صورت میں ایک بندے کا ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتی ہے. سیکنڈ ون از ویورز. ایک بندے کے خلاف جب ٹارٹ کمٹ ہو جائے تو بعض دفعہ ایک سے زیادہ ریمیڈیز اس بندے کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے وہ اویل کرے. ایک کو وہ اویل کرے گا اور باقی سب کو وہ ویو کر دے گا, ترک کر دے گا. اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں جس کو آپ کے ویورز کی سمجھ آ جائے گی. اگر ایک بندے نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ایک فزیشین یا ڈاکٹر ہائر کیا اور اس ڈاکٹر کے نیگلیجنس کی وجہ سے اس آدمی کے بیٹے کو نقصان پہنچا, تو اس پیشنٹ یا اس پیشنٹ کے والد یعنی باپ کو 2 ریمیڈیز حاصل ہوگی. دیٹ از ٹارٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از بریچ آف کنٹریکٹ. بریچ آف کنٹریکٹ ہے جو اس نے فزیشین کو ہائر کیا, اس کنٹریکٹ کو فزیشین یا ڈاکٹر نے توڑا. تو یہاں پر اس پیشنٹ کا جو والد ہے وہ صرف ایک ریمیڈی کو اویل کرے گا, یا ٹارٹ کو یا بریچ آف کنٹریکٹ کو. اگر وہ ٹارٹ کو اویل کرے گا تو بریچ آف کنٹریکٹ کا جو ریمیڈی ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گی. تو اس صورت یہ دوسری صورت ہے جس میں ایک بندے کا ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تھرڈ ون از accord and satisfaction. Accord mean a mutual agreement, یعنی لے دے کے کچھ طے پانا, اس کو ہم ایکارڈ کہتے ہیں. اور سیٹسفیکشن مین جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے اور دونوں پارٹیاں یعنی اے اینڈ بی پلینٹف یا ڈیپینڈنٹ دونوں اس پر راضی ہو, سیٹسفائی ہو, تو اس کو ہم ایکارڈ اینڈ سیٹسفیکشن کہتے ہیں.
اگر اے نے بی کا رائٹ وائلیٹ کیا ہو یا بی نے اے کا رائٹ وائلیٹ کیا ہو تو اس ایگریمنٹ کرنے کے بعد ان دونوں کا عدالت میں جا کے سو کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتی ہے ایک بندے کی. The fourth one is release. Release mean the surrender of right of action against wrongdoer. اس کا مطلب ہے کہ جب اے کے خلاف بی ٹارٹ کمٹ کرتا ہے، یہ ہوا ڈیفینڈنٹ. جب یہ بی اے کے خلاف ٹارٹ کمٹ کرتا ہے تو اے یہ جانتا ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ رائٹ کریٹ ہوا ہے کہ میں بی کے خلاف جا کے عدالت میں سو کروں اور بی سے ریمیڈی مانگوں. لیکن یہ اے جو ہے جان بوجھ کر یہ ریمیڈی ریلیز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تم پر جو لائبلٹی ہے وہ ختم کر دی ہے، اپنے ایکشن کو، رائٹ ٹو ایکشن کو سرنڈر کر دیتا ہے. تو اس صورت میں ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتی ہے. The fifth one is اور بہت عرصہ گزر جانے کے بعد پلینٹف کا یہ حق جو ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف عدالت میں جا کے سو کرے، ریمیڈی مانگے، کمپنسیٹ کرنے کا ڈیمانڈ کرے، تو پلینٹف کا یہ رائٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو ایک یہ صورت ہے جس میں ایک بندے کی ٹارٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، رائٹ ٹو ایکشن ختم ہو جاتی ہے. The sixth one is judgment record. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو ایک رانگ فل ایکٹ سے ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو وہ اس رانگ فل ایکٹ کا جو ڈیمیج ہے اس کے لیے صرف ایک دفعہ عدالت سے رجوع کرے گا اور عدالت اس کو ایک دفعہ کمپنسیٹ کرے گا. لیکن اگر اس رانگ فل ایکٹ کی وجہ سے یہ بندہ دوبارہ عدالت میں سو کرتا ہے، رجوع کرتا ہے یا مقدمہ درج کرتا ہے، تو اے کا مقدمہ عدالت نہیں سنے گا، کیونکہ ایک دفعہ عدالت نے اس رانگ فل ایکٹ کے لیے اے کو کمپنسیٹ کیا ہے. تو اسی طرح اے کا جو رائٹ ٹو ریمیڈی ہے یا رائٹ ٹو سو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اے کا ٹارٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا. تو اس صورت میں ٹارٹ اے کا ڈسچارج ہو جاتا ہے. The seventh one is statutes of limitation. اسٹیٹیوٹ مین کنسٹیٹیوشن اور لا. اس کا مطلب ہے کہ لا نے جو لمیٹیشن رکھی ہے کہ آپ اس پیریڈ کے دوران عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں ایک راؤنڈ ڈور کے خلاف جس نے آپ کے خلاف ٹارٹ کمٹ کیا ہے. ادروائز اگر آپ نے اس لمحہ اس عرصہ کے دوران عدالت سے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کا جو رائٹ ٹو سو ہے، رائٹ ٹو ریمیڈی ہے، وہ ڈسچارج ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے. پاکستان میں لمیٹیشن ایکٹ جو ہے، لمیٹیشن ایکٹ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس پیریڈ کے دوران
سو پائل کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے اس لمحہ کے دوران سو نہیں کیا تو آپ کا جو رائٹ ٹو ریمیڈی ہے، رائٹ ٹو ایکشن ہے، وہ ڈسچارج ہو جائے گا. تو یہ 7واں صورت تھا جس میں ایک بندے کا ٹارٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ڈسچارج آف ٹارٹ. اور یہ جو میں نے شارٹلی ایکسپلین کیے ہیں یہ وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ آج کل کس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ اتنے جو ہے لینتھی ویڈیوز دیکھ سکے. تو یہ اتنے ہیں نہیں جتنے میں نے ایکسپلین کیے ہیں، لیکن جتنے ایکسپلین کیے ہیں یہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.